नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेबनान में नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो चुकी है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला था जो कि 2022 से चल रहा था और वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं था। उसके न चलने की वजह से मुल्क में बहुत प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी और कोई दूसरा मुल्क या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब लोन देने पे भी नहीं तैयार थे और वो एक बहुत बड़ी समस्या थी लेबनान के सामने। अब वो फाइनली हल हो गई है और उसके अंदर ये है कि अब वो वहाँ पे जोसेफ ऑन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। जोसेफ ऑन जो है ये आर्मी के कमांडर भी हैं और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्हीं ने कहा है कि वो कमांडर की भी पोस्ट अपने पास ही रखेंगे। ये एक लेबनान के बारे में हम जरा सा बता दें, ये एक बहुत डिवाइडेड कंट्री है, सेक्टेरियन लाइन पे, और इथनिक डिवाइड भी इसमें है। यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ मॉरनाइट क्रिश्चियन है और प्रेसिडेंट जो होता है वो उसी कम्युनिटी से होता है, मॉरनाइट होना जरूरी है। और उसके बाद सुन्नी मुस्लिम्स हैं तो प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम का होता है। फिर उसके बाद शियों का नंबर आता है तो शिया वहां पे स्पीकर की पोस्ट होती है जो कि काफी अहम समझी जाती है वहां पे। तो इस तरह से उनका डिवीजन है। इस काफी डिवीजन था, तय नहीं हो पा रहा था कौन बने। लेबनान में हिजबुल्लाह का बहुत वर्चस्व था, सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली उनके पास मिलिटेंट ग्रुप है। और फिर दूसरी तरफ ये भी था कि कोई समन्वय आपस में बात नहीं बन पाती थी। सभी ग्रुप चाहते थे कि उनका डोमिनेशन रहे। अब यह है कि नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनके सामने बहुत सी प्रॉब्लम होगी। लेबनान के अंदर सन 75 से लगातार कभी सिविल वॉर हो रही, तो कभी इजराइल PLO की लड़ाई हुई, फिर इजराइल ने कब्जा कर लिया साउथ लेबनान पे। वो एक लंबी लड़ाई, हिजबुल्लाह ने उससे पहले उन्हीं ने लड़ी। अमल मलेशिया थी शिया, फिर उसके बाद इन्हीं ने हिजबुल्लाह आ गई, हिजबुल्लाह ने लड़ाई, उनको हटाया वहां से। तो इस तरीके से एक लंबी लड़ाई है और लेबनान बार बार तबाह होता है फिर बनता है। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लिबरल मॉडर्न आउटलुक है उन लोगों का, और गुर्बत भी है, खासतौर से शियों में बहुत गुर्बत है और ये काफी पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। इसी वजह से इन्हीं ने अपनी अलग मलेशिया बना ली और ये सब किया। तो ये झगड़े इनके चलते चले आ रहे हैं। इजराइल भी ये लेबनान किसी समय में फाइनेंशियल हब होता था अरब देशों का, झगड़ों में वो खत्म हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि ये लोग चाहते भी नहीं हैं यूरोप पश्चिमी देश के कहीं कोई फाइनेंशियल हब, अरब फाइनेंशियल हब बने। लेबनान से सबसे अच्छे पेपर निकलते थे। लेबनान के अंदर ये था कि जो भी डिसिडेंट होता था किसी भी मुल्क का, वो वहां चला जाता था, उसको शांति अमन मिल जाता था, वहां पे उस पर कोई अटैक नहीं करता था। तो बहुत इम्पोर्टेंट देश है, छोटा बहुत है, खूबसूरत बहुत है, पर्यटन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, बहुत से लोग वहां पे जाते हैं और बड़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है उनके। अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी है, उसके अलावा उनकी अपनी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो हैं वो बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड है उनके अंदर। और अब जो प्रेसिडेंट आए हैं उनके सामने बड़ी समस्या ये होगी कि लेबनान को कैसे दोबारा, 3000 के करीब लोग मर चुके हैं अब तक इजराइल का जो रिसेंट अटैक हुआ है। मैं पिछली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो पता नहीं कितने मरे थे। साबरा और शतीला जैसा मैसेकर भी हुआ था 2 फिलिस्तीनी कैंप्स के अंदर, जिसमें बहुत लोग मरे थे। ये है कि ये किस तरीके से बनेगा। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8.5 बिलियन डॉलर की अमेरिकन डॉलर की जरूरत पड़ेगी दोबारा से बनाने के लिए, जो अभी जिस तरीके से बर्बाद हुआ उसके। और ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस तभी सॉल्व हो पाएगी, वरना बार बार ये रिकर होती रहती है। फिर उसके बाद ये है कि
ان کے یہاں بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایتھنک اور ریلیجس گروپس کے اندر ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے بگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ حزب اللہ کمزور ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو مارا گیا، ان کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ دوسری بات، یہ سب سے بڑا ویپن اور جذبہ ان کے ہاں ابھی بھی موجود ہے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اسد کی گورنمنٹ کے جانے سے حزب اللہ کو زیادہ بڑا دھکا لگا بنسبت اسرائیل کی۔ لیکن اسرائیل نے جو آخر میں کیا تھا لاسٹ ڈیز میں، وہ بیروت کے سبرب میں، بیروت میں چاروں طرف بامبنگ کر رہے تھے، جس سے بہت سویلین مر رہے تھے اور ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہو رہا تھا پراپرٹیز کا، جس کے کارن ورش حزب اللہ مجبور ہو گیا، اور پھر اسد کی بھی حکومت ختم ہو گئی اور اس سے اور زیادہ کمزور ہو گیا، کیونکہ سپلائی لائن جو ایران سے بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گیا۔ اس دفعہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں کے اوپر جس طریقے سے امن شانتی آئی، اس میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا رول نظر آتا ہے، اور حزب اللہ کی کافی نیوٹرلٹی نظر آتی ہے۔ انہی نے، حالانکہ پہلے راؤنڈ میں جوزف آن نہیں بن پا رہے تھے پریزیڈنٹ، اسی کو انہیں 86 ہی سیٹس ملی تھیں، لیکن جب سیکنڈ راؤنڈ ہوا تو حزب اللہ نے اپنا کینڈیڈیٹ سلیمان فرنجیہ جو تھے ان کو وڈرا ہو گئے تھے، اور ووٹ ان سب نے، حزب اللہ، عمل اور دوسرے شیعہ فیکشن جتنے تھے، سب نے انہی کو ووٹ دیا جوزف آن کو، تو اس سے وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو حزب اللہ کا کہنا یہ ہے کہ انہی نے پہلی دفعہ ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ لبنان کی سیکیورٹی گارنٹی ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے، وہ اپنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نئی گورنمنٹ میں دیکھنا یہ ہوگا کیا ویسٹرن اور سعودی انفلوئنس بڑھتے ہیں۔ لبنان میں کافی سمے سے سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ ساتھ پشچمی دیش ایک طرف تھے، تو پھر دوسری طرف ایران، ان کے بیچ میں ٹگ آف وار چل رہی تھی کہ کون کس کا انفلوئنس وہاں پہ ہوتا ہے، اس کے چلتے ہوئے بڑی سمسیا وہاں پہ کھڑی تھی۔ اب یہ بھی ہے، اسرائیل نے بھی مبارکباد دی ہے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں گیڈون سار نے ان کو اسرائیل سے نے ان کو وہاں پہ جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس کے ساتھ امن شانتی کی بھی بات کی ہے، لیکن کہاں تک کریں گے یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہاں کے اندر ایک پورے مڈل ایسٹ میں حالات لگاتار بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے کئی کارن ہیں۔ اس کے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ایک تو جو عرب ڈویژن جو ہے آپس میں، اس میں بہت زیادہ ڈویژن ہو چکا ہے عربوں کا آپس میں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ڈویژن کے بغیر بھی ایک بڑی سمسیا ہے، سبھی عرب دیش جو ہیں اس سمے وہ امریکہ پہ نربھر ہے، اور اسرائیل سے امریکہ کی سب سے اچھی دوستی ہے۔ تو اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا سمے ہے سب سے اپنے جو اس کے ایسپیریشن ہے فکس کرنے کے لیے کہ لبنان کو دوبارہ سے حزب اللہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور انہی نے کہا بھی ہے کہ وہ حزب اللہ ابھی ڈسارم نہیں ہوا ہے، یعنی وہ اٹیک کر سکتے ہیں، اور وہ ساؤتھ لبنان میں ایک بفر انہی نے بنا لیا ہے زون، جس میں ان کی سینا ابھی بھی پڑی ہے۔ انہی نے کہا ہے کہ 26 جنوری تک وہ وہاں سے وڈرا نہیں کریں گے اور وہیں رہیں گے، اور حزب اللہ سے مطلب یہ کہ لڑائی بھی چلتی رہے گی۔ تو یہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ کافی سمے سے وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو پاس سنی سپورٹ ہے، خاص طور سے حراری فیملی کی بہت بڑی سپورٹ ہے۔ یہ لوگ کافی بڑے پیسے والے ہیں سعودی عربیہ کے میں، ان کے بڑے بڑے کنٹریکٹ تھے ریئل اسٹیٹ میں، بلڈرز ہیں یہ لوگ وہاں پہ، اور جس میں سعودی عربیہ کی بھی کافی انویسٹمنٹ ہے وہاں کے اوپر۔ اور دوسری طرف سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی نظر آتی ہے۔ عرب سیریا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے اور عرب کمزور ہو گئے۔ اب انہی نے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ نیا نقشہ جو آیا ہے اسرائیل نے جس کو پبلش کیا ہے، اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ جارڈن، لیبنان اور سیریا جو پرانے سمے میں ببلیکل لینڈ تھے، یعنی
جوئش کنگڈم تھی وہاں کے اوپر، ان کہا کہ جو جوئش پروفٹس اینڈ کنگس وہاں پہ آئے تھے، کنگ ڈیوڈ اور حضرت داؤد جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان یعنی سولمن انگریز جنہیں کہتے ہیں، اور دوسرے جو رولرز تھے، ان کا کہنا یہ کہ وہ تھا، اور وہاں پہ اسرائیل لگتا ہے کہ دوبارہ سے اپنا انفلوئنس بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پہ ہم نے کل بات بھی کی تھی تھوڑا وستار سے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ لبنان میں کیا سچ مچ شانتی آتی ہے، جس کے لیے ابھی بھی لوگوں کو چنتا بنی ہوئی ہے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ اسرائیل کی وہاں ابھی بھی موجود ہے، اور نہیں لگتا مجھے کہ وہاں سے نکل پائے گا۔ لبنان کی سینا بہت کمزور ہے، وہاں کے اوپر جو وہ ہیں ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کا بہت زور ہے، حزب اللہ کو وہاں سے ہٹنا ہے، وہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن بھی ہے، ان کے فورسز کو وہاں سے ہٹنا ہے، کہاں جائیں گی، کیا کریں گی، اس کا ڈس آرم کرنے کی بھی بات ابھی ہوگی، کیا وہ سچ مچ اپنا آرمس چھوڑ دیں گے، سرنڈر کر دیں گے نئی گورنمنٹ کو۔ یہ سوال بہت سے ہیں جن کے جواب آنے والے وقت میں ملے گا۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے۔ ہماری ویورشپ بہت کم ہے، ہم آپ سے انورودھ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اور اپنے دوستوں میں اس کو بھیجیے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔